لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں والمستضعفین من الرجال اور کمزور مجبور مرد والنساء اور عورتیں والولدان اور بچے الذین یقولون ربنا وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القریہ نکال ہمیں اس بستی سے الظالم اہلھا اس کے رہنے والے اس کے مالک اس کے قابض ظالم ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا بنا ڈال مقرر کر ڈال ہمارے لیے کوئی مددگار وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اور بنا ڈال ہمارے لیے کوئی مددگار ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کبریائیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق ہیں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر پاکستان سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام کو سنبھالا ہوا ہے وہ ہم ہیں اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے پکے ہم مسلمان ہیں اتنا کوئی نہیں باقی ساری دنیا کے مسلمان کچے ہیں نالائق ہیں بزدل ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں ہم ہیں صرف محبت کرنے والے لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنے نالائق پوری دنیا کے یہ لوگ ہیں اتنا کوئی اور نہیں ہے کشمیر پاکستان کا ٹوٹا انگ جس کے اوپر دونوں ملکوں کے دستخط ہیں اور اصولی اور قانونی بات یہ ہے کہ جس جگہ پر ہندوستان پاکستان میں مسلمان زیادہ ہوں گے وہ علاقہ پاکستان کا ہوگا اس میں کشمیر بھی آتا تھا لیکن کشمیر پہ اس وقت قابض سکھ حکومت جس نے زبردستی الحاق کرنا چاہا پاکستان ہندوستان کے ساتھ جو کہ کشمیر کے مسلمانوں نے اس کو یکسر رد کر دیا اصولوں کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ تھا پھر اس پر 1947 میں پاکستان آزاد ہوتے ہی لڑائی ہوئی اس پر جنگ ہوئی پھر ایک جنگ 1965 میں ہوئی پھر 1999 میں تیسری جنگ اس پر ہوئی لیکن ہندو جو ہے وہ تو ہے ہی مکہ اس نے تو کسی صورت بھی اس کو آزاد نہیں کرنا بلکہ اسی کی وجہ سے وہ پورے ہندوستان کے اندر حکومت کرے گا ویسے ممکن ہے کہ وہاں پہ کچھ مسلمان جو رہ رہے ہیں وہ بھی کچھ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں لیکن اس نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اس لیے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان جو ہے یہاں پر ذرہ برابر بھی سر نہ اٹھا پائے لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم نے کردار ادا نہ کیا
اور ہماری جو قیادت خصوصاً تھی وہ ہمیشہ سے نالائق ترین رہی ہے. اگر ہمارے جنگجوؤں نے، ہمارے مجاہدین نے ہم پر کچھ کامیابی حاصل بھی کی تو ہم نے ٹیبل ٹاک میں ہرا دیا، ناکام رہے ٹیبل ٹاک کے اندر. ہمیشہ سے یہ اصول رہا اور اس میں ہماری ذہنی پستی، سیاسی پستی، قائدانہ صلاحیت نہ ہونا یہ ہم میں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اسلامی مملکت، جتنی بھی ممالک ہیں اسلامی، ان کا بھی کردار نہ ہونا. کبھی بھی انہوں نے کشمیر، فلسطین جیسے معاملات کو اسلامی معاملہ نہیں سمجھا، علاقائی سمجھا. اگر اسلامی ممالک کے لوگ جمع ہو جاتے، مجبور کرتے کسی بھی طریقے سے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجبور نہ ہو اور وہ ان معاملے کو حل نہ کرے. لیکن یاد رکھیے اس کے اندر بحیثیت کشمیر کے پاکستان کی بڑی کمی کوتاہی رہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس مسئلے کو اس طریقے سے اجاگر نہیں کر سکا، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر غدار اور جاسوس قدم قدم پہ، ہر چھوٹے بڑے کے اندر غداری اور جاسوسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. دشمن کے آلائے کار جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری جو قیادت رہی ہے وہ اکثریت کے ساتھ چاپلوسی پسند رہی ہے. بس چاپلوسی جو کرتے رہے تو بس وہ اسی میں رہے، انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. اور اسلامی مملکت جو تھے، اسلامی ممالک، وہ بجائے اس کے کہ مسلمان آپس میں محبت اور پیار کریں، کچھ تعلقات آپس میں مضبوط رکھیں، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اللہ کے اصول کیا ہے. انہوں نے کافر دنیا سے اپنے تعلقات تو رکھے لیکن آپس میں مسلمانوں کے تعلقات اچھے نہ رہے. ہمارے پڑوس میں اسلامی ریاستیں تھیں، سب سے بدتر حالات، بلکہ پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے اندر اس اسلامی ملک کا بھرپور کردار رہا. اور ہمارے دشمن ہندو کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی یہی کچھ کیا. آپس میں اسلامی ممالک کے تعلقات اچھے کبھی نہ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ نے سبحانہ ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. سورہ انفال. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑوں میں مت پڑ جاؤ، آپس میں باس و مباحثہ میں مت پڑ جاؤ، آپس میں اختلاف میں مت پڑ جاؤ. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں اختلاف رکھو گی تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری مضبوطی ختم ہو جائے گی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مطلب یہ کہ یہ ہمارا شرعی فرض تھا آپس میں جڑ کر کے رہنا. لیکن ملکوں کا ملکوں میں اختلاف، ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کا اختلاف، اس سیاسی جماعتوں کے اختلاف نے ہمیشہ سے ملک کو کھوکھلا کیا ہے. اور جو انہوں نے قانون بنائے، جو کام کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جماعتی مفاد کے لیے، ملکی مفاد کے لیے، بہت ہی کم. اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے ملک میں خرابی رہی ہے. اور پھر
جو کثر تھی وہ مذہبی جماعتوں نے نکال دی، مذہبی لوگوں نے نکال دی، ایک دوسرے میں اتنا اختلاف کیا کہ ایک دوسرے کے اوپر مسلمان ہوتے ہوئے بھی کفر کا فتویٰ تک لگا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کسی مسلمان کے اندر کوئی جرم پایا جاتا ہے تو اس جرم کے بارے میں کہا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام کفر ہے، لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بھلے آسمان سے وحی آ جائے، یہ منافق ہے، یہ اس کا اسلام قبول نہیں ہے ہمیں، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو قتل نہیں کیا۔ اسلام اتنا بڑی امن پسند مذہب ہے اسلام کہ آسمان سے اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے اور یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کو قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، اور ہم کس کو قتل کرتے ہیں؟ آج تک ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کو اکثریت کے ساتھ قتل کیا ہے بنسبت کسی کافر کے، ایک دوسرے کو قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے جیسا مسلمان اور ہے ہی کوئی۔ اور اسی طریقے سے اپنوں سے دشمنی اور دوسروں سے کافروں سے دوستی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لانے والے ہیں، تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یہ لوگ جو ایک دوسرے کو دوست بنا کے رکھتے ہیں، بھلے کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کم کیوں نہ ہو، یہی غالب آنے والے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جتنے اسلامی ملک ہیں وہ بھی سارے آپس میں جدا جدا ہیں، پھر ملکوں کے اندر جو جماعتیں ہیں اسلامی وہ بھی جدا جدا ہیں، پھر ایک جماعت کے اندر ایک مسلک کے لوگ انہوں نے بھی اپنی جماعتیں بنا رکھی ہیں، وہ بھی جدا جدا ہیں۔ کسی بھی چیز کے اوپر کبھی وہ متفق نہیں ہو پائے گی۔ چلو کسی کا ایک کاز ہوتا ہے اس پر ہی اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، کسی چیز پر وہ اتفاق نہیں کر پائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد جو فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اے لوگوں مسلمانوں سن لو، تم ان لوگوں کی طرف کبھی مائل نہ ہونا، جھکنا نہ، جنہوں نے ظلم کیا ہو، جبر کیا ہو، ان کی طرف کبھی جھکنا نہیں۔ اگر تم ان کی طرف مائل ہو گئے، اگر تم ان کی طرف جھک گئے تو یاد رکھنا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ چھوئے گی، آگ پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ملے گا، کبھی اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم کبھی مدد نہیں کیے جاؤ گے، اللہ کی مدد بھی ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی پاکستان کی، پہلے کی جنگ کے اندر مسلمانوں کے پاس، پاکستان والوں کے پاس گولیاں تک ختم ہو گئی تھی۔ مدد کس نے کی؟ لاہور کو کس نے بچایا؟
وہ تو آئے تھے کہ لاہور کے اندر ہم ناشتہ کریں گے. دشمن کے عزائم یہ تھے. ہندو جو بت کا پجاری تھا وہ لاہور کے اندر ناشتہ کرنے آیا تھا کہ مسلمانوں کو کچل کر کے رکھ دیں گے. لیکن وہ کیا ہوا؟ ہم نے کوئی اسلحے کے زور سے وہاں سے ان کو بھگایا نہیں، ایمان کے زور سے، اللہ کی مدد سے. کسی نے مدد نہ کی. امریکہ نے کہا تھا کہ میں پہنچ رہا ہوں، نہیں آیا. کوئی مدد نہیں کی اس نے، اور اس کا خیال یہی تھا کہ یہ کچلے جائیں تو بہتر ہے. ازل سے دشمن تھا وہ، لیکن اللہ نے بچایا ہمیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، اگر تم اپنے دشمن کی طرف یا اس نے جس نے ظلم کیا ہو اس کی طرف تم مائل ہو گئے تو پھر اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں، تمہیں آگ چھوئے گی دنیا میں یا آخرت میں. دوستیاں ڈالنی دشمن کے ساتھ، اور دوستیاں بھی ایسی، ایک ہوتا ہے امن معاہدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی دوستیاں کہ جہاں وہ ظلم و جبر کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کہ تو ادھر ظلم جبر کر لیکن میرے ساتھ تو دوستی کر. ایسے میں وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ جن لوگوں نے جب کبھی بھی دوستی ڈالی ہے اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیوں کیا ہے؟ جانتے ہیں صرف اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. ایک قانون وہ ہے جو ہم بناتے ہیں اور ایک قانون وہ ہے جو ہمارا رب بناتا ہے. ہم نے اللہ کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تم اس دشمن کی طرف مائل ہوئے جو ظلم کر رہا ہے تو یاد رکھنا اللہ تمہیں رسوا اور ذلیل کر دے گا، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ملے گا تمہیں دنیا کے اندر. اور اسی طریقے سے ایک تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، فرمایا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم ڈٹے رہو گے، مائل نہیں ہوگے، تو میں اللہ کہتا ہوں کہ ان قریب اللہ ایسا معاملہ پیدا کر دے گا کہ تمہارا دشمن زیر ہوگا، وہ تمہارے ساتھ لازمی بیٹھنے پہ مجبور ہو جائے گا، معاہدہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، وہ تمہارے ساتھ مل بیٹھ کے معاملہ حل کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور تمہارے جن کے درمیان دشمنی تھی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن تم اس کی دشمنی کا سامنا نہ کر پاؤ، یا یہ کہ تمہیں دنیا اتنی اچھی لگے کہ ہمارا کاروبار، ہماری بستیاں، ہمارا یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے، اور تم جو ہے وہ ان کی طرف اس لیے مائل ہو جاؤ. وہ تو ظلم اور جبر کو، ناانصافی کو نہ چھوڑے، اور تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ کہ ہم نے امن پیدا کرنا ہے. تو یاد رکھنا اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے. اور اگر تم ڈٹے رہو گے، میں اللہ کہتا ہوں کہ وہ مجبور ہو کے تمہارے قدموں میں آئے. اور اسی طریقے سے یہ بات اس لیے کہ ہمیشہ سے پاکستان نے 5 فروری کو اظہار یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ منائی ہے. اس لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہاں ہم نے وہ کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری یہ پستی ہے. اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ادارہ بنا جسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے. ساری دنیا نے مل کر کے ایک ادارہ بنایا. اس ادارے کا اول مقصد یہ تھا کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے، جو حدیں مقرر ہو گئی ہیں وہ ہر ایک کی حدیں ہیں، دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ کہ اصولوں کے مطابق ہوگا. اور ان کے ہاں بھی یہ ضروری تھا کہ کشمیر میں رائے شماری کی جائے، اور اگر اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو پاکستان میں کرنا. انہوں نے یہ معاملہ حل کروانا تھا. لیکن ہوا یہ کہ امریکہ تھانے دار بن گیا اور وہ اس ادارے پہ قابض ہو گیا، اور کبھی بھی کسی وقت بھی اس ادارے نے
انصاف نہیں کیا، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کو مسلسل کچلا جا رہا ہے، اور کسی مقام پہ بھی اس نے کوشش نہیں کی کہ مسلمانوں کے ملکوں کو کسی جگہ گڑبڑ ہے تو وہ حل کروائی جائے۔ ہاں، کسی کافر ملک میں ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں، حل کرواتے ہیں، لیکن مسلمان ملک کے اندر ہمیشہ سے انہوں نے ظلم و زیادتی کے لیے آئے ہیں، گڑبڑ کروانے کے لیے آئے ہیں، تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے کبھی بھی اس مسئلے میں ذرہ برابر بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور اس کو اسی طرح چھوڑ رکھا ہے، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ جنگ ہو اور یہ آپس میں لگے رہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں سے کوئی، خصوصاً پاکستان آگے بڑھا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ حاصل کر لے، تو فوراً امریکہ بادشاہ بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ اس مسئلے کو فوراً حل کروانے لگ جاتا ہے۔ اور جب ہمارا دشمن آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں امن سے رہو، امن سے رہو، اور ہمارے سربراہان پھر بھرپور طریقے سے امن پیرا ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری جو قیادت رہی ہے وہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر دم یہ رہے ہیں کہ اب ہمارا قائد بڑا مضبوط آئے گا، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس پر اعتماد کیا جائے گا وہی انتہائی اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا۔ ابھی اس حکومت کے دور میں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی گئی اقوام متحدہ کے اندر، لیکن یہ بھرپور آواز اتنی کھوکھلی ثابت ہوئی کہ اس آواز کے بعد کشمیر کے اندر اس نے فوجیں بڑھائیں، اور اس آواز کے بعد جو کشمیریوں پر ظلم ڈھائے گئے اس سے پہلے پوری اس 72 سالہ دور کے اندر نہیں ڈھائے گئے۔ اس آواز کے بعد اتنے اٹھائے، اور اس آواز کے بعد جتنے ہم نے اپنے ہاتھ باندھ کر کے ہم بیٹھے ہیں، ہم نے بیان تک اس کے بعد کوئی بھی نہیں دیا، جیسے ہم ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اس آواز کے بعد ہم نے تو اس وقت بڑے نعرے لگائے تھے، ہم نے تو اس وقت سمجھا تھا کہ بس اب ہم جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں گے کیونکہ ہماری قائدانہ صلاحیت کوئی اچھی آئی ہے۔ لیکن کرتے کرتے وہ ایسے نظر آیا کہ جیسے کوئی نشہ کر کے سو نہیں جاتا، بے حس نہیں ہو جاتا، ایسے ہو گیا ہے۔ اور بھرپور طریقے سے دشمن ہمارا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ آج کتنے سال ہو چکے ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، سکول بند ہیں، لوگ گھروں میں مجبور ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ وہ فلاں علاقہ کیوں نہیں آزاد ہو رہا، لیکن ہم خود کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کسی اور مقام پہ پھر آواز اٹھائی، اس معاملے کو پھر اٹھایا ہو کہ یہ کشمیر کے اندر کیوں کر انہوں نے کرفیو لگایا ہے۔ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جو اقوام متحدہ میں تقریر کروائی گئی تھی وہ ایک آلہ کے طور پر تھی کہ تم انہیں اعتماد دو کہ تم ان کے ہو، لیکن کام تم نے ہمارا کرنا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ بالکل چپ سادگی ہے پاکستان میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ لفظ جہاد کو ہم نے ایک خطرناک چیز بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور جہاد اس لفظ کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اس لفظ سے نفرت دلا دی گئی ہے۔ چلو اس کو چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو جو قوم جنگ نہیں کرتی، اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہیں جانتی، کبھی وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، کیونکہ مسلمان
باقی لوگوں سے اپنے اللہ کے قانون پر زیادہ عمل کرتا ہے، اس کا ایمان اس پر زیادہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اذا تبایعتم بالعینات، لوگوں سنو جب تم کاروبار میں لگ جاؤ گے، آئینہ کاروبار، تم جب کاروبار میں لگ جاؤ گے، خرید و فروخت میں لگ جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى أَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور تم بیلوں کے دودھ پکڑ لو گے ہاتھوں میں، اپنے ہی لوگوں کو کوڑے مارنے لگ جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی زمین کی خرید و فروخت میں لگ جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، لڑنا چھوڑ دو گے، فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اس وقت اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعوه حتى ترجعوا الى دینکم، اور یہ ذلت تمہارے اوپر اس وقت تک رہے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آتے، اور یہ چیزیں تم چھوڑ نہیں دیتے، تم جنگ کی طرف، دشمن کا مقابلہ کرنے کی طرف پلٹ نہیں آتے، اس وقت تک ذلت اور رسوائیاں اٹھاتے رہو گے۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، کبھی جیل میں، کبھی کس جگہ، کبھی کہاں، بڑے بڑے بھی، بعض فوجی بھی، بعض غیر فوجی بھی، ان پر ذلت اور رسوائیاں صرف اس وجہ سے ہے، انہوں نے کام بہت کیے ہوں گے پاکستان کے لیے، لیکن جو خاص اللہ کا قانون ہے اس کی پامالی کی ہے، اس کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائیاں ہیں ابھی تک۔ بڑی دنیا ان کو تھوکتی ہے، کیوں؟ اتنا کچھ کرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں نفرت کیوں آئی؟ انہوں نے اللہ کے اصل قانون کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ، دوسری امتیں تم پر حملہ کریں گی اور تمہیں ایک دوسرے کو دعوت دے کر تمہیں قتل کریں گے، اس لیے کہ تم شہادت کی تمنا سے مرنے کو پسند نہیں کرو گے۔ اور ایک حدیث میں تو، لمبی حدیث میں ہے، اس میں کہ تو یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکل الى قصعته، کہ قریب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، جیسے کہ کہیں کھانا لگا ہوا ہوتا ہے تو کھانے کی پلیٹ کی طرف، اس برتن کی طرف دعوت دیتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اس طرح وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول اس دن ہم کافروں سے کم ہوں گے تب ایسا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، تم کافروں سے کم نہیں ہوگے، تعداد میں زیادہ ہوگے۔ کافر تو اس وقت لگے ہوئے ہیں کسی طرح مسلمانوں کی تعداد کم کرو، بڑی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں زیادہ بچے کیوں ہو رہے ہیں، کسی طرح بھی کم کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے پانی چل رہا تو اس کے اوپر جو تنکے ہوتے ہیں، ان تنکوں کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، جیسے کہ پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ کی طرح تم ہوگے، تمہارا کوئی وزن، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا۔
تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا، جب جو جی میں آئے وہ کر لو، وہ بے دھڑک تم پر حملہ کریں گے۔ اور فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، یہ وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، اس قدر دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ گے، اتنی اچھی لگنے لگ جائے گی، اتنی پیاری لگنے لگ جائے گی، اور موت کو ناپسند کرنے لگ جاؤ گے، مرنا پسند نہیں کرو گے۔ ہم امن کر رہے ہیں، امن معاہدے کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم کشمیر میں بھی کچھ نہیں کرتے، لیکن دشمن ہمارا کیا کر رہا ہے؟ ہماری کراچی کو تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور غداران پاکستان وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہم سے ہمارا جو چوتھا ہمارا صوبہ ہے اس کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ روز بروز آئے دن ہمارے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دشمن کرا رہا ہے بھرپور طریقے سے۔ دشمن ہمارے اسلامی ملک افغانستان میں آ کر کے بیٹھ گیا، دشمن ہمارے اسلامی ملک ایران میں آ کر کے بیٹھ گیا، اور ہمارے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم مسلسل امن کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم امن میں، ہم کچھ نہیں کرتے تمہارے اوپر۔ یہ ہے وہ وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی لالچ ہو جائے گی، چینی مہنگی ہونے پر تم تو روڈوں پر نکلو گے، کشمیر میں ظلم و زیادتی پر نہیں نکلو گے۔ چینی مہنگی ہونے پر تم تو گولی کھا لو گے روڈوں پر، لیکن کبھی کسی پر ظلم ہونے پر تم گولی نہیں کھاؤ گے، مرنا پسند نہیں کرو گے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے رہیں، اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے ہم ان کی مدد میں رہیں، اور اپنی دعاؤں میں جہاں اور کوئی دعا کرے تو وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یا اللہ تو مدد فرما، اور اگر ہماری جان کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر رہیں کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ ایک دن مرنا تو ہے، لیکن اگر ہم شہید بن کے مرتے ہیں تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ ہم دشمن کے مقابلے میں مرتے ہیں تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اس لیے فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فرمایا اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے اندر تو تم پر ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ تو کشمیریوں کی مدد کرنا ہر لحاظ سے، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اس سے ڈر کر کے رک جائیں یا ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ رک جائیں، ان جیسا بدبخت کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ ذلیل رسوا کرتا رہے گا، اور ہر لحاظ سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، سب سے آخر چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلامی جہاد کو، لڑنے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آج یہ کچھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان مرد اور ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو مجبور، جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی والوں نے ہم پر بڑے ظلم ڈھا رکھے ہیں، اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال۔ فرمایا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ کوئی مددگار بھیج، کسی کو بھیج دے، ہمیں ظلم سے نجات دلا دے۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں، مائیں بہنیں بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان والے، اسلام کے قلعے والے، ساری دنیا کے جناب والا ٹھیکیدار، وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن آج وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں یارو، کشمیر والوں پاکستان کی طرف نہ دیکھو،
پاکستان کی طرف نہ دیکھو، وہ تمہاری کبھی مدد نہیں کرے گا۔ آج ان کے ہاں یہ مایوسی پھیل رہی ہے پاکستان کی طرف سے، اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت بڑی نحوست ہوگی، یاد رکھیے گا۔ دکھ، پریشانیاں، غم، فکر، لڑائی جھگڑے پاکستان میں کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آج اگر سچے دل سے کشمیریوں کی مدد کرنے لگ جائیں پاکستان والے، ان کے اندر اللہ رحمت، برکت، اللہ کی رضا آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو وافر مقدار میں ہر چیز عطا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رحمان و کریم ہمیں حق اور سچ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی لحاظ سے میں اپنی حکومت کو کہوں گا کہ خدا را یہ ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھو، خدا را اپنی زبانوں کو، اپنے قلموں کو بند مت کرو، جو کر سکتے ہو اس کو بروئے کار لاؤ، اور اس کشمیر کے لیے، کشمیری مسلمانوں کے لیے ضرور کچھ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی، ہمیں آگ سے کوئی بچا نہیں پائے گا، پھر اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے کشمیریوں کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك يا أرحم الراحمين۔ اے رب ذوالجلال کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کشمیری مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمیں رہنمائی عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال تو رحیم و کریم ہے، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اللہ منافقوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے رب ذوالجلال جو بری آنکھ سے دیکھتے ہیں ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو، اللہ انہیں تو اپنی ڈال دے، اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے ہی چھوڑتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال ان لوگوں کو ذلیل و رسوا فرما دے، یا اللہ جو ہمارے دین کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا ہمارے ملکوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔